أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سلام کرنے کے آداب ہیں۔ یقین مانیں عمومی طور پر جب سلام کیا جاتا ہے تو جب اگلا جواب دیتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلام بھی صحیح معنوں میں نہیں کرنا آتا۔ ویسے تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، لیکن ہم جو سلام کرتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ سلام سلام۔ وہ سلام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ تم پر موت طاری ہو، تم پر نحوستیں اترے۔ تو جس طرح سلام ہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ اس کا تلفظ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا انداز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے سرکار کی بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کے اندر جو کام ہے وہ کون سے بہتر ہیں؟ فرمایا تو تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور سلام کرنا، علی من عرفت، جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ افضل ترین کاموں میں سے کام ہے۔ پھر باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال، صحابہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، بسبع، 7 چیزوں کا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے بعیادت المریض، مریض کی عیادت کا، واتباع الجنائز، اور جنازوں کی اتباع کرنے کا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، کمزوروں کی مدد کرنے، مظلوموں کی مدد کرنے، اور وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم داخل نہیں ہوگے جنت میں یہاں تک کہ تم ایمان لے کر آؤ، اور تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ تو میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس چیز پر کہ جس کے ذریعے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ صحابہ نے کیوں نہیں یا رسول اللہ بتائیں نا کہ کس طرح ہم آپس میں محبت کریں گے؟ تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت ہوگی، جب محبت ہوگی ایمان ہوگا، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر اس طرح سلام کیا، السلام علیکم، تو سرکار نے جواب دیا، ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مطلب 10۔ ثم جاء آخر، پھر ایک دوسرے شخص حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سرکار نے ان کا بھی جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا 20 یعنی 20۔ پھر ایک تیسرے شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، انہوں نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نے صرف السلام علیکم، جو دوسرے آئے انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا، اور جو تیسرے آئے انہوں نے برکاتہ کا اضافہ کیا۔ تو سرکار نے ان کا بھی جواب دیا، وہ بھی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو فرمایا 30۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ 10 20 30 یہ کیا ہے، ہمیں بھی تو سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے آئے انہوں نے سلام اس طرح کیا، السلام علیکم، تو ان کو 10 نیکیاں ملیں، اور جنہوں نے رحمت اللہ کے ساتھ اضافہ کیا انہیں 20، اور جنہوں نے برکاتہ کا اضافہ کیا اللہ نے انہیں 30 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ مطلب اچھے انداز سے سلام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب بڑے اور چھوٹے ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ وہاں سے گزرتے ہیں، تو جو گزرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کریں۔ اسی طرح جو ہے
جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جس طرح گاؤں دیہات کے اندر ہوتا ہے، بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، وعصبۃ من النساء قعود، اور عورتوں کا گروہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ، سرکار نے منہ سے کہتے ہوئے، اس طرح ہاتھ کا اشارہ بھی فرماتے ہوئے، ہاتھ کا اشارہ اور زبان سے بھی فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر اس طرح سلام کیا، علیک السلام یا رسول اللہ، فرمایا نہ اس طرح سلام نہ کرو، جو یہ تو مردوں کا سلام ہے، جو اسلام نے ہمیں سلام دیا وہ کیا کرو، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کینے سے اس کا سینہ پاک ہو جائے اور تکبر سے وہ بری ہو جائے، اتنا بڑا یہ عمل ہے، مطلب تکبر سے، کینے سے سینہ پاک ہو، جب ان چیزوں سے سینہ پاک ہوتا ہے نا تو پھر سینہ روشن ہوتا ہے، پھر اسے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیں نا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا یار جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو، اللہ تمہیں تکبر سے پاک فرما دے گا۔ فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو پہلے سلام کی ابتدا کرتا ہے، یعنی سلام کرنے میں پہلا یعنی سبقت لے کر جاتا ہے، وہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے تو ان میں سے کچھ سوئے ہوئے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے اس انداز سے سلام فرمایا کہ صرف جو جاگ رہے تھے ان کو آواز جائے، سونے والے سلام کی وجہ سے بیدار نہ ہو جائیں، یعنی اگر گھر میں گئے ہیں، کچھ سوئے ہیں یا بیمار ہیں تو اس انداز سے سلام کریں کہ سونے والے کی نیند بھی بیدار نہ ہو، مریض کو جو ہے وہ تکلیف بھی نہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ابھی سویا ہو اور آپ کے سلام یا بچہ سویا تو آپ کی وجہ سے وہ بھی اٹھ جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اہل کتاب سے گزرو، فرمایا لا تبدو الیہود ولا النصارى بالسلام، یہود اور نصارہ کو سلام نہ کرو، ہوتا ہی آ کر پوچھتے جی وہ عیسائی کو سلام کرنا کیسا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام نہ کرو انہیں، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ، جب تمہیں کسی راستے میں ملے تو انہیں تنگ راستے کی طرف دھکیل دو، ہاں اگر وہ تم پر سلام کر دیں، انہوں نے سلام کیا آپ نے نہیں کیا تو اب کیا کہو، وعلیکم السلام، میں کہہ رہا لفظ ہے، سرکار نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو، کیونکہ یہ بسا اوقات ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ جس کا معنی بدل جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ مومن پر بجائے رحمت بھیجنے کے وہ اس کے حق میں گویا کہ بد دعا ہو جاتی ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا السلام علیکم کا مطلب تو ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم اس کا مطلب ہے تم پر موت طاری ہو، تو آگے سے آپ بھی کہا دے وعلیکم تیرے کے ہوئے، اگر اس نے رحمت بھیجی ہوگی تو پھر اس کے اوپر رحمت بھی آ جائے گی، اگر معاذ اللہ اس نے مومن کو بد دعا دی ہوگی تو پھر بد دعا اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو اگر کئی سارے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوں، وہاں عیسائی بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، جیسے گاؤں دیہاتوں میں پنچایت لگی ہوتی ہے، یہاں آفیسز ہوتے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، تو اب مجموعی طور پر جو ہے ہم وہاں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، مجموعی طور پر ہے سب، خاص کر کے کسی عیسائی کو ہم نے سلام نہیں کیا اور خاص کر کسی یہودی کو سلام نہیں کیا، اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا بچوں کو چاہیے کہ یہ بڑوں کو سلام کرے، اپنے والدین کو سلام کرے اور بڑوں سے جو ہے سلام، یاد رکھیں ویسے پہلے دور کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ ایک سلام اجازت بھی ہوتا تھا، باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے اور باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم، اس کا مطلب یہ تھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو اب اندر داخل ہو کر دوبارہ سے سلام کرنا ہوتا تھا صاحب خانہ پر، یہ مطلب سرکار کے زمانے میں اس طرح تھا، وہ دروازے کم ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے، اب کھٹکھٹانے والا تو وہ ماحول نہیں تھا، بیل والا ماحول نہیں تھا، تو اس طرح بھی جو ہے وہ انداز اپنایا جاتا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی
کہ سرکار دونوں ہاتھوں سے مسافہ فرماتے تھے، سلام کہتے تھے تو سنت مبارکہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے۔ ایک ہاتھ سے سلام کرنا ٹھیک ہے، لیکن سنت مبارکہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ ہاں اگر تکبر کی بنا پر کر رہا ہے تو پھر تو نہیں نا اچھا بھائی، تکبر ہے، تکبر بری عادت ہے، اچھی عادت نہیں۔ مومن کے سینے میں محبت ہونی چاہیے، اور محبت والا انداز کیا ہے؟ سرکار دونوں ہاتھوں سے سلام دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ